ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علیاً مظہر العجائب تجدہ عونا لکا فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ وبنبوتك يا محمد يا محمد يا محمد وبولايتك يا علي يا علي يا علي أدركني صلوات پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا عزیزان گرامی قدر اور بزرگان مذہب و ملت اور حسین علیہ السلام سے محبت کرنے والے انسانوں، معبود رب العزت اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات پڑھی محمد کہ انما بے شک یرید اللہ اللہ کا ارادہ ہے لیذھب عنکم الرجس ویطہرکم تطہیرا کہ بے شک اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ اہل بیت سے اس طرح سے رجس کو دور رکھے جس طرح پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. اہل بیت کو اس طرح سے پاک و پاکیزہ رکھے جس طرح پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. اب عزیزان گرامی ان کی ابتدا بھی پاک ہے اور ان کی انتہا بھی پاک ہے. قصب ابتدا کا ثبوت کیا ہے اور انتہا کا ثبوت کیا ہے؟ میں نے کہا ابتدا کا ثبوت یہ ہے کہ یہ کعبے سے آتے ہیں اور انتہا کا ثبوت یہ ہے کہ یہ مسجد سے جاتے ہیں. ان کی ولادت کعبے میں ہوتی ہے اور ان کی شہادت مسجد میں ہوتی ہے. جان گرامی جناب حضرت علی علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، اور جب جناب حضرت علی علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ میں ہو گئی تو جناب حضرت علی علیہ السلام نے نہ آنکھیں کھولی تھی، نہ کلام کیا تھا، نہ دودھ پیا تھا.
جناب فاطمہ بنت اسد جو جناب حضرت علی علیہ السلام کی مادر گرامی تھیں، وہ پریشان رہتی تھیں کہ میاں یہ عجیب بچہ ہے، نہ آنکھیں کھولتا ہے، نہ کلام کرتا ہے، نہ دودھ پیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی جناب حضرت علی علیہ السلام نے 3 دن تک نہ آنکھیں کھولی تھی، نہ کلام کیا تھا، نہ دودھ پیا تھا۔ جیسے ہی 3 دن کے بعد جناب حضرت علی علیہ السلام آئے تو جناب حضرت علی جناب رسول خدا آئے تو جناب رسول خدا نے جناب حضرت علی علیہ السلام کو اپنی آغوش مبارک میں لیا، اور جیسے ہی اپنی آغوش مبارک میں لیا تو جناب حضرت علی علیہ السلام نے آنکھیں بھی کھولی، کلام بھی کیا، دودھ بھی پیا، اور عزیزان گرامی میرے رسول سے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کہیں تو توریت سناؤں، اگر آپ کہیں تو انجیل سناؤں، اگر آپ کہیں تو زبور سناؤں، اگر آپ کہیں تو قرآن سناؤں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ کہ یا رسول اللہ اگر آپ کہیں تو توریت سناؤں، آپ کہیں تو انجیل سناؤں، آپ کہیں تو زبور سناؤں، آپ کہیں تو قرآن سناؤں۔ اچھا عزیزان گرامی جناب حضرت علی علیہ السلام کے لیے توریت سنانا آسان تھا کیونکہ آ گئی تھی، زبور سنانا آسان تھا کیونکہ آ گئی تھی، انجیل سنانا آسان تھا کیونکہ آ گئی تھی، لیکن قرآن تو ابھی تک آیا بھی نہیں تھا، قرآن تو ابھی تک نازل بھی نہیں ہوا تھا۔ تو عزیزان گرامی پھر ماننا پڑے گا میاں یا تو یہ معاملہ ہے کہ جناب حضرت علی علیہ السلام کے سامنے قرآن بنا، یا قرآن وہ بنتا ہے کہ جو میرا مولا الفاظ کہے۔ ابھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ یا تو جناب حضرت علی علیہ السلام کے سامنے قرآن بنا، یا جو میرا مولا کلام کرتا ہے وہی قرآن بنا۔ اور عزیزان گرامی مثال دے کر سمجھاؤں، کسی جگہ پر کسی صاحب کو مجلس پڑھنی تھی، اور وہ مجلس پڑھ کے جو ہے گزر گئے، وہاں سے چلے گئے، پھر وہیں جو ہے ایک اور مولانا گئے مجلس پڑھنے کے لیے، اور ان سے کہا مولانا صاحب جو مولانا ہمارے یہاں کل پرسوں موضوع پڑھ کر گئے ہیں آپ اس پر بولیے گا، آپ اس پر مجلس پڑھیے گا۔ عزیزان گرامی مولوی کے لیے آسان ہے کیونکہ وہ موضوع جو ہے ہو چکا ہے، اور اگر پھر وہی لوگ کہیں کہ مولانا صاحب آپ وہ والا موضوع پڑھیے گا جو مولانا کل آئیں گے اور جو کل پڑھیں گے، تو عزیزان گرامی کیا آپ لوگ اس کے چہرے کو دیکھو گے نہیں، غور نہیں کرو گے، کہو گے میاں پاگل ہو گیا ہے کہ بھئی جو موضوع ابھی تک ہوا نہیں ہے تو مولانا کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ تو عزیزان گرامی پھر آپ لوگوں کو ماننا پڑے گا کہ یا تو قرآن میرے مولا کے سامنے بنا گے، یا میرے مولا کے الفاظ ہی قرآن بنا گے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ جناب حضرت علی علیہ السلام نے آتے ہی توریت سنائی، زبور سنائی، انجیل سنائی، قرآن سنائی۔ اور عزیزان گرامی جب قرآن کی بات آ ہی گئی ہے تو ایک جملہ اور کہتا چلوں، قرآن جو ہے ہر انسان کے سینے میں نہیں اترتا، دل میں نہیں اترتا۔ میں قرآن سے سوال کروں گا قرآن یہ تو بتا تو کسی کے سینے میں اٹکتا ہے، کسی کے گلے میں اٹکتا ہے اور کسی کے سینے میں اتر جاتا ہے، تو قرآن کہے گا کہ جب پڑھنے والا مجھے پڑھتا ہے تو میں سب سے پہلے اس کے گلے میں جا کر دیکھتی ہوں کہ اس کے سینے میں علی ہے کہ نہیں ہے۔ اگر سینے میں علی نہیں ہے تو میں گلے میں ہی اٹک جاتا ہوں۔
کہ بھائی میں جو ہوں سینے میں اگر علی نہیں ہے تو میں گلے میں اٹک جاتا ہوں. تو جانے گرامی قرآن جو ہے سینے میں تب تک نہیں جائے گا، دل میں نہیں اترے گا جب تک مولا علی سے محبت نہیں ہوگی. مولا علی سے اگر بغض ہے، چاہے قرآن پڑھتے رہے، کتنا بھی قرآن پڑھتا رہے، لیکن قرآن اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. جناب حضرت علی علیہ السلام صلوات پڑھیے محمد والے جناب حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ مولا کا صحابی راستے سے جا رہے تھے. راستے میں مولا نے سنا کہ ایک حافظ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. تو مولا کا صحابی کہنے لگا مولا یہ کتنے پیارے انداز میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. تو مولا نے کہا کہ کمبر یہ قرآن سے کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا. تو جناب کمبر کہنے لگے مولا یہ اتنے احترام سے پڑھ رہا ہے اور اتنے اچھے لہجے سے پڑھ رہا ہے تو یہ قرآن اس سے فائدہ کیوں نہیں پہنچائے گا. تو جناب حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں اس کے دل میں محبت علی نہیں ہے. اس کے دل میں محبت علی نہیں ہے. تو عزیزان گرامی جناب کمبر ان صاحب کے پاس پہنچے، کہنے لگے کہ میاں آپ اتنے اچھے لہجے میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، یہ تو بتائیے گا کیا آپ علی سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ تو یہ کہنے لگا کہ قرآن پڑھنے کے لیے علی سے محبت کرنے کی کیا بات ہے. تو عزیزان گرامی جناب کمبر وہاں سے آئے، مولا سے آ کر کہنے لگے مولا آپ نے صحیح فرمایا تھا کہ اس کے دل میں محبت علی نہیں ہے. تو عزیزان گرامی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کے دل میں محبت علی نہیں ہوگی وہ چاہے کتنی عبادتیں کرتا رہے، چاہے نماز پڑھتا رہے، چاہے روزہ رکھتا رہے، چاہے قرآن پہ قرآن پڑھتا رہے، تو قرآن اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. عزیزان گرامی جناب حضرت علی علیہ السلام نے سب سے پہلے جناب حضرت رسول خدا سے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کہیں تو تورات سناؤں، اگر آپ کہیں تو زبور سناؤں، اگر آپ کہیں تو انجیل سناؤں، اگر آپ کہیں تو قرآن سناؤں. اب عزیزان گرامی یہاں سے گفتگو کا آغاز ہوتا ہے. لوگ سوال کرتے ہیں کہ میاں یہ معاملہ کیا ہے کہ جناب حضرت علی علیہ السلام نے 3 دن تک آنکھیں نہیں کھولی تھی، کلام نہیں کیا تھا، دودھ نہیں پیا تھا. تو عزیزان گرامی جناب حضرت علیہ السلام نے آنکھیں نہیں کھولی تھی، کلام نہیں کیا تھا، دودھ نہیں پیا تھا. لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی معاملہ کیا ہے، یہ وجہ کیا ہے، یہ سبب کیا ہے. میں نے کہا میاں آج سے قانون یہ بن گیا ہے، آج سے طریقہ یہ بن گیا ہے، آج سے نہج یہ بن گیا ہے کہ جو جس کا ناصر بن کر آتا ہے، جو جس کا مددگار بن کر آتا ہے، وہ اسی ہی کی آغوش میں آنے کے بعد آنکھ بھی کھولتا ہے، کلام بھی کرتا ہے، دودھ بھی پیتا ہے. تو عزیزان گرامی جناب حضرت علی علیہ السلام جناب رسول خدا کی مدد کرنے کے لیے آئے تھے، جناب رسول خدا کے ناصر بن کر آئے تھے. اب تاریخ میں جناب عباس کی ولادت دیکھتے ہیں. جناب عباس ہیں، نہ آنکھیں کھول رہے ہیں، نہ کلام کر رہے ہیں، نہ دودھ پی رہے ہیں. 3 دن کے بعد جناب امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس کو اپنی آغوش مبارک میں لیا اور جیسے ہی اپنی آغوش
آغوش مبارک میں لیا تو جناب عباس نے آنکھیں بھی کھولی، کلام بھی کیا، دودھ بھی پیا۔ اب عزیزان گرامی، جناب عباس نے یہ ثابت کر دیا کہ میرا بابا علی محمد کا ناصر بن کر آیا تھا اور میں حسین کا ناصر بن کر آیا ہوں۔ سب مل کے نعرہ میں لگاتا ہوں، جواب آپ لوگ دیجئے گا، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ تو عزیزان گرامی، حسین علیہ السلام کی آغوش مبارک میں جناب عباس نے آنے کے بعد یہ ثابت کر دیا کہ میرا بابا علی محمد کا ناصر بن کر آیا ہے اور میں حسین علیہ السلام کا ناصر بن کر آیا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، ان کی ابتدا بھی پاک ہے اور ان کی انتہا بھی پاک ہے۔ انتہا کا ثبوت کیا تھا؟ قسم یہ جو ہے مسجد کوفہ سے جاتے ہیں، ان کی شہادت جو ہے وہ مسجد کوفہ سے ہوئی۔ جناب حضرت علی علیہ السلام کی شہادت مسجد کوفہ میں ہوئی۔ اچھا عزیزان گرامی، مجھے انصاف سے بتائیے گا کہ جناب حضرت علی علیہ السلام کا مسجد کوفہ میں خون بہا کہ نہیں بہا؟ خون بہا۔ اب مجھے یہ بھی بتائیے گا، پڑھے لکھے یہاں پر حضرات تشریف فرما ہے، کہ خون کب تک پاک رہتا ہے؟ جب تک شریر میں، ہمارے بدن میں، ہماری نسوں میں خون دوڑ رہا ہے تب تک ہے پاک۔ رگوں سے نکل گیا، خون ہوا نجس، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب حضرت علی علیہ السلام کا خون مسجد کوفہ میں بہا تھا، لیکن مجھے کسی بھی تاریخ میں، کسی بھی کتاب میں بتائیے گا کہ یہ لکھا ہوا ہو، کہ کسی بھی تاریخ نے یہ لکھا ہو کہ مسجد کوفہ میں جناب حضرت علی علیہ السلام کا خون بہنے کے بعد کسی نے یہ کہا ہو کہ مسجد کوفہ کو پاک کیا جائے؟ تو عزیزان گرامی، کسی بھی تاریخ نے نہیں لکھا، کسی بھی کتاب نے نہیں لکھا کہ جناب حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد، جناب حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد کسی بھی تاریخ نے نہیں لکھا کہ مسجد کوفہ کو پاک کیا جائے۔ اب ملت مسلمہ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ میاں ہمارا خون الگ ہے، ان کا خون الگ ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ یا علی یا علی۔ تو ملت مسلمہ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہمارے خون میں اور ان کے خون میں ایک بڑا نمایاں فرق ہے۔ تو عزیزان گرامی، ان کی ابتدا بھی پاک ہے، ان کی انتہا بھی پاک ہے۔ ابتدا کا ثبوت یہ ہے کہ یہ کعبے سے آتے ہیں، اور انتہا کا ثبوت یہ ہے کہ یہ مسجد سے جاتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، حسین علیہ السلام سے محبت کرنے والے انسان فرش عزا پر بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ فرش عزا پر وہی آتا ہے جس کے دل میں محبت حسین ہوتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، جملہ سنیے گا، آپ تمام کے تمام حضرات علم غازی عباس لے کر اور تابوت مولا حسین لے کر نکلے، اور آپ لوگوں سے سوال کیا جائے کہ سب کہاں جا رہے ہو، تو آپ لوگ جواب دیں گے کہ ہم کربلا جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یاد رکھیے گا کہ جب آپ لوگوں سے سوال کیا جائے گا کہ میاں آپ یہ تابوت لے کر، آپ یہ علم لے کر کہاں جا رہے ہیں، تو آپ جواب دیں گے کہ کربلا جا رہے ہیں۔
جلال آباد کے تمام حضرات سے پوچھا جائے کہ کہاں جا رہے ہو، کہ سب کربلا جا رہے ہیں۔ مظفر نگر والوں سے پوچھا جائے کہ سب کہاں جا رہے ہو، کہ سب کربلا جا رہے ہیں۔ میرٹھ والوں سے پوچھا جائے کہ سب کہاں جا رہے ہو، کہنے لگے کربلا جا رہے ہیں۔ انڈیا والوں سے سوال کیا جائے کہ سب کہاں جا رہے ہو، کہ سب کربلا جا رہے ہیں۔ پاکستان والوں سے سوال کیا جائے کہ سب کہاں جا رہے ہو، کہ سب کربلا جا رہے ہیں۔ لندن والوں سے سوال کیا جائے کہ سب کہاں جا رہے ہو، کہ سب کربلا جا رہے ہیں۔ ایران والوں سے سوال کیا جائے کہ کہاں جا رہے ہو، کہ کربلا جا رہے ہیں۔ ایران والوں سے سوال کیا جائے کہ کہاں جا رہے ہو، کہ کربلا جا رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی عجب نہ ہو کہ کوئی سوال کرے کہ میاں آپ یہ عالم لے کر، آپ یہ تابوت لے کر کربلا جا رہے ہیں۔ یہ تابوت جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے جنازے کی شبیہ، اور جنازہ جاتا ہے قبرستان، تو آپ کربلا لے کر کیوں جا رہے ہیں؟ تو عزیزان گرامی پیغام پہنچا دینا، میاں معاملہ یہ ہے کہ جو جی کے مرتا ہے وہ قبرستان جاتا ہے، اور جو مر کے جیتا ہے وہ کربلا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یا علی۔ جب بھی کوئی آپ سے سوال کرے یہ علم لے کر کہاں جا رہے ہیں، تعزیہ لے کر کہاں جا رہے ہیں، تابوت لے کر کہاں جا رہے ہیں، کہہ دینا کربلا جا رہے ہیں۔ کیونکہ کربلا وہ جاتا ہے کہ جو مر کے جیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، استاد محترم مولانا حسین مہدی صاحب قبلہ کا ایک جملہ آپ لوگوں کی سماعت عالیہ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر انسان یہ کہہ رہا ہے کہ میاں ہم جنت میں جائیں گے، چاہے اس میں سنی حضرات ہوں، چاہے اس میں شیعہ حضرات ہوں، چاہے اس میں ہندو بھائی ہوں، تو ہر انسان یہی کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ سب ہم جنت میں جائیں گے، ہم جنت میں جائیں گے، ہم جنت میں جائیں گے۔ میں اس انسان سے پوچھنا تو چاہتا ہوں، میں اس انسان کو بتانا تو چاہتا ہوں کہ بھائی مجھے اتنا تو بتائیے گا، کیا پروردگار عالم کی عدالت اتنی ناانصاف ور عدالت ہے کہ اسی جنت میں حبیب ابن مظاہر جیسا وفادار دوست رہے اور اسی جنت میں آج کا بے وفا انسان رہے؟ کہ بھائی پروردگار عالم کی عدالت کیا اتنی ناانصاف ور عدالت ہے کہ اسی جنت میں حسین علیہ السلام کا حبیب ابن مظاہر بچپن کا دوست رہے اور اسی جنت میں آج کا بے وفا انسان رہے؟ پروردگار عالم کی عدالت اتنی ناانصاف ور عدالت نہیں ہے کہ اسی جنت میں نماز پڑھنے والا انسان جائے اور اسی جنت میں بے نمازی انسان جائے؟ بھئی پروردگار عالم کی عدالت اتنی ناانصاف ور عدالت نہیں ہے کہ اسی جنت میں روزہ رکھنے والا انسان جائے اور اسی جنت میں روزہ نہ رکھنے والا انسان جائے؟ پروردگار عالم کی عدالت اتنی ناانصاف ور عدالت نہیں ہے کہ اسی جنت میں خمس نکالنے والا انسان جائے، اسی جنت میں خمس نہ نکالنے والا انسان جائے؟ میاں پروردگار عالم کی عدالت اتنی ناانصاف ور عدالت نہیں ہے کہ اسی جنت میں حسین علیہ السلام سے محبت کرنے والے انسان جائے اور اسی جنت میں حسین علیہ السلام سے بغض کرنے والے انسان جائے؟ جملہ سن لیجئے گا کہ پروردگار عالم کی عدالت اتنی ناانصاف ور عدالت نہیں ہے کہ اسی جنت میں حسین علیہ السلام سے
محبت کرنے والے انسان جائے اور اسی جنت میں بغض کرنے والے انسان جائے۔ قسم پروردگار عالم کی عدالت اتنی ناانصاف اور عدالت نہیں ہے کہ اسی جنت میں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے قاتل جائیں اور اسی جنت میں محبت اہل بیت کرنے والے جائیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ قسم پروردگار عالم کی عدالت اتنی ناانصاف اور عدالت نہیں ہے کہ اسی جنت میں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے قاتل جائیں اور اسی جنت میں حسین علیہ السلام سے محبت کرنے والے انسان جائیں، اہل بیت کے گھرانے سے محبت کرنے والے انسان جائیں۔ تو عزیزان گرامی، دلوں میں عشق علی ہو تو تمام عبادتیں آپ کی قبول ہو جائیں گی۔ اگر دلوں میں عشق علی نہیں ہے تو اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور عزیزان گرامی، میں اپنے جوان بھائیوں اور اپنے بزرگوں کو ایک پیغام بھی دینا چاہتا ہوں، نماز اول وقت پڑھیے گا، کیونکہ نماز جو ہے پروردگار عالم سے قریب ہونے کا راستہ ہے۔ اگر آپ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم پروردگار عالم سے قریب ہو جائیں تو نماز نہ چھوڑنا، نماز پڑھتے رہنا۔ اگر قریب ہونا آپ کا دل چاہتا ہے کہ ہم پروردگار سے قریب ہوں تو اول وقت یہاں پر آ کر اس کی عبادت کریے گا۔ اور عزیزان گرامی، ایک تلخ جملہ کہتا چلوں، کوئی برا نہ مانے، عزاداری کتنی کرتے رکھیں، حسین علیہ السلام پر ماتم کتنا کرتا رکھیں، گریہ کتنا کرتا رہے، لیکن اگر حسین علیہ السلام کا مقصد آپ لوگ بھلا دیں گے تو نہ اس ماتم کا فائدہ ہے، نہ اس عزاداری کا فائدہ ہے، نہ اس گریہ کا فائدہ ہے۔ حسین علیہ السلام کا مقصد دین بچانا تھا، اس دین پر سب کچھ نثار کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے نانا کا دین بچ جائے، اپنا سارا گھر بار لٹا دیا، 18 سال کا جان اکبر دے دیا، شہزادیوں کی ردائیں چھینی گئی، بھائی عباس کے بازو کاٹ دیے گئے۔ کس لیے؟ اس دین کے لیے۔ اگر آپ مقصد حسین بھلا کر عزاداری کریں گے تو اس عزاداری کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ زداران مظلوم کربلا اس دین کے لیے اپنا 6 مہینے کا اصغر دے دیا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین مظلوم سید الشہداء کے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین مظلوم سید الشہداء کے۔ میرے حسین مظلوم نے جب دیکھا کہ سب شہید ہو گئے، اکبر بھی شہید ہو گئے، عباس بھی شہید ہو گئے، اور محمد بھی شہید ہو گئے، قاسم بھی شہید ہو گئے، تو حسین مظلوم نے استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، حل مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے، ہے کوئی جو میری اس عالم غربت میں مدد کرے۔ ہاں زداران مظلوم کربلا،
جناب علی اصغر نے جیسے ہی یہ الفاظ سنے، جناب علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ خیموں میں کوہرام بپا ہوا، حاضرداران مظلوم کربلا مولا حسین خیموں میں آئے۔ جناب زینب کبریٰ سے کہتے ہیں بہن زینب میری موجودگی میں یہ رونا کیسا؟ جناب زینب کبریٰ کہتی ہیں بھیا حسین جب آپ نے استغاثہ کو بلند کیا اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ حاضرداران مظلوم کربلا میرا مولا حسین کہتا ہے میری بہن زینب لاؤ اس کا مقصد میں جانتا ہوں۔ حسین علیہ السلام نے جناب علی اصغر کو اپنی آغوش میں لیا۔ حسین غریب میدان میں آئے، ظالموں نے دور سے امام حسین کو آتے ہوئے دیکھا۔ حسین غریب کو دور سے جیسے آتے ہوئے دیکھا تو حسین غریب کے ہاتھوں میں جناب علی اصغر تھے۔ ظالم سمجھ رہے تھے کہ شاید حسین انصاف کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حاضرداران مظلوم کربلا ارے جیسے ہی میرا حسین قریب میں پہنچا تو کیا دیکھا کہ انصاف کرنے کے لیے تو نہیں آئے بلکہ حسین علیہ السلام قرآن لے کر تو نہیں آئے بلکہ قرآن ناطق کا ایک پارہ ضرور لے کر آئے ہیں۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ حاضرداران مظلوم کربلا حسین غریب ظالموں سے کہتے ہیں اے ظالموں ارے تمہاری نظروں میں خطاوار ہوں، ارے یہ 6 مہینے کا بچہ تو خطاوار نہیں ہے۔ حاضرداران مظلوم کربلا ظالموں سے مولا حسین کہتے ہیں ظالموں میرے 6 مہینے کے بچے کے لیے تھوڑا پانی دے دو، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا۔ حاضرداران مظلوم کربلا ظالموں کی طرف سے کوئی آواز نہیں آئی۔ مولا حسین جناب علی اصغر سے کہتے ہیں میرے لال اصغر ارے تم بھی تو اپنی پیاس کا اظہار کرو۔ جناب علی اصغر نے اپنے ہونٹوں کو ارے اپنی زبان پر پھیرا۔ حاضرداران مظلوم کربلا ارے جیسے ہی جناب علی اصغر نے اپنی زبان پر اپنے ہونٹوں کو پھیرا حاضرداران مظلوم کربلا ارے ظالم چیخ بار بار کر گریا کرنے لگے۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین مظلوم سید الشہداء کے۔ حاضرداران مظلوم کربلا یزید ملعون حرملہ سے کہتا ہے اینا حرملہ، حرملہ کہاں کہ اکتکلام الحسین، حسین کے بازوآں کو قطع کر دے۔ حاضرداران مظلوم کربلا ارے حرملہ نے تیر چلانا شروع کیا، ہاتھ لرزے زمین پر گرا۔ حاضرداران مظلوم کربلا یزید ملعون کہتا ہے ملعون یہ تو بتا ارے آج تجھے کیا ہو گیا؟ جب مجھ سے کوئی پوچھتا تھا کہ تیری فوج میں سب سے تیر انداز کون ہے تو میں تیرا ہی نام لیتا تھا، لیکن تجھے آج کیا ہو گیا؟ حاضرداران مظلوم کربلا ارے حرملہ کہتا ہے ملعون ارے جب میں نے پہلا تیر چلایا تھا تو رسول اللہ اپنے امامے کو اتار کر آئے اور کہنے لگے حرملہ ارے میرے 6 مہینے کے بچے نے تیرا کیا بگاڑا؟ حاضرداران مظلوم کربلا خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین مظلوم سید الشہداء کے۔
اپنے بچوں کا تصور کیجئے گا، کیونکہ مسائل میں تصور رلاتا ہے۔ خازداران مظلوم کربلا، حرملا نے تیر چلانا شروع کیا، ارے جناب علی اصغر کے گلے کا نشان لیا۔ عزادارو جانتے ہو یہ تیر کیسا تھا؟ یہ تیر ایسا تھا کہ اگر 7 لوہے کی چادریں بے در بے کھڑی کی جائے اور اس پر تیر چلانا شروع کیا جائے تو وہ تیر اسے پھاڑتا ہوا گزر جائے گا۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ 3 بال کا تیر تھا۔ ارے حرملا نے تیر چلایا، جناب علی اصغر کے گلے پر تیر لگا، ارے جیسے گلے پر تیر لگا، ارے خون کا پھوارا جناب علی اصغر کے گلے سے نکلا۔ عزاداران مظلوم کربلا، جناب علی اصغر کے گلے پر تیر لگا اور مولا حسین کے بازوؤں میں پیوست ہوا۔ مولا حسین سے جناب علی اصغر کہتے ہیں، اے میرے بابا جان، ارے اماں سے شکایت نہ کرنا، اے میرے بابا جان، اماں سے شکایت نہ کرنا، ارے میرا گلا چھوٹا تھا، تیر بڑا تھا، اے میرے بابا اماں سے شکایت نہ کرنا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار کی واسطہ محمد و آل محمد کا معبود ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار کی واسطہ محمد و آل محمد کا معبود جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ پروردگار کی واسطہ محمد و آل محمد کا معبود جو مقروض ہیں ان کا قرض غیب سے ادا فرما۔ پروردگار کی واسطہ محمد و آل محمد کا معبود ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار کی واسطہ محمد و آل محمد کا معبود ہمارے گناہان کبیرہ و گناہان صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار کی واسطہ محمد و آل محمد کا معبود جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عنایت فرما۔ پروردگار کی واسطہ محمد و آل محمد کا معبود تمام روزے آباد ہیں، اگر ویران ہے تو صرف اور صرف رسول کی بیٹی کا روزہ ویران ہے۔ معبود تمام روزوں پر سایہ ہے، اگر سایہ نہیں ہے تو صرف اور صرف رسول کی بیٹی کے روزے پر سایہ نہیں ہے۔ معبود تجھے حسین غریب کے 6 مہینے کے اصغر کا واسطہ، معبود جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے روزے کی تعمیر جلد سے جلد فرما۔ پروردگار کے واسطہ محمد و آل محمد کا معبود دنیا میں ظلم و جور بہت بڑھ چکے ہیں، معبود امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ Stay.